اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں. 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس فائنل آرڈر کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے، نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، سپریم کورٹ نے صوبائی الیکشن کی تاریخ سے متعلق بڑا فیصلہ دے دیا ہے. عدالت عظمیٰ نے آج محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 90 روز میں ہی ہوں گے. گورنر کے پی کے حکم پر اسمبلی ٹوٹی ہے تو الیکشن کی تاریخ بھی گورنر دے گا، جبکہ پنجاب میں صدر الیکشن کمیشن سے مشاورت کرے گا، جس کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. اگر 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے ساتھ تاریخ بدلی بھی جا سکتی ہے. سپریم کورٹ نے تمام صوبائی اور وفاقی اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا بھی حکم دیا ہے. فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ بھی لکھا. سو موٹو نوٹس کو ناقابل سماعت کہا اور یہ واضح کیا کہ معاملہ ہائی کورٹس میں تھا تو سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے سکتی تھی. ہائی کورٹس زیر التوا مقدمات کا جلد فیصلہ کریں. ناظرین، گورنمنٹ اور تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو حسب روایت اپنی اپنی کامیابی کہہ رہی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ فیصلہ 4-3 کے تناسب سے ہمارے حق میں آیا. 4 ججز نے پٹیشن کو مسترد کر دیا. اگر ہماری تشریح سے کسی کو اختلاف ہے تو پھر اس کی تشریح کرا لے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا موقف تسلیم ہو چکا ہے اور 90 دن میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. عمران خان نے جیل بھرو تحریک معطل کر دی اور صوبائی الیکشن کی تیاریاں شروع کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے ہمارا پہلا اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صوبائی الیکشن سے متعلق جو آئینی بحران ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. چونکہ آج کے فیصلے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے پنجاب میں صدر کے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کو برقرار رکھا، جسے حکمران اتحاد غیر آئینی کہہ رہی ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ بینچ سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں حکومت بھی اس پر سوالات اٹھائی اور کہہ رہی ہے کہ یہ پٹیشن 4-3 کے تناسب سے مسترد ہوئی ہے اور فیصلہ ہائی کورٹس کریں گی. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ فیصلہ 3-2 کے تناسب سے آیا ہے. اب اس ساری سچویشن میں آپ کیا لگ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ صوبائی الیکشن سے متعلق جو آئینی سیاسی بحران ہے وہ ختم ہو گیا یا مزید بڑھے گا؟ وہ افراتفری نفسا نفسی کہتے ہیں نا پھیلی ہوئی ہے، تو وہ سپریم کورٹ میں ٹکا کے آئی ہے وہاں سے فیصلے کے نتیجے میں بھی. اب جب وفاقی حکومت نے کہہ دیا کہ ہمیں نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، اٹارنی جنرل اور لا منسٹر نے، تو گورنمنٹ کا تو فیصلہ آ گیا. اور وہ جو انہوں نے گورنر صاحب کو کہا ہے کے پی کو کہ آپ تاریخ دیں، وہ نہیں مانے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو تو آپ صدر اور گورنر پہ تو کوئی توہین عدالت نہیں لگا سکتے، ان کے اوپر آپ کوئی پرچہ نہیں درج کر سکتے، کیونکہ کھیل تو گورنر سے شروع ہوا نا. جیسے میں پہلے بھی کہتا تھا کہ عمر سرفراز چیمہ اور عارف علوی جو کام کر رہے تھے وہ یہ دونوں گورنر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ماننی، اپنی اپنی پارٹی کی بات مانیں گے، وہ بھی کر رہے ہیں. گورنر پنجاب کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی تاریخ بے شک 9 اپریل دی ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں بھی یہ پتا ہے کہ 52-54 دن کا جو فیصلہ ہے کم از کم انتخابی مہم کا وہ تو کرے گا، تو وہ 22 اپریل بنتی ہے، تو وہ عید آ رہی ہے، تو اگر 54 دن ہو تو 24 اپریل ہے، عید ہے اس میں، تو اس کے بعد ہی ہونی ہے نا جو بھی ڈیٹ ہونی ہے. الیکشن کمیشن نے پہلے بھی یہ کام کیا تھا. یہاں ہمارے سب لوگ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پی ڈی ایم سے مکا ہوا ہے، نون لیگ ہے، فلاں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے نا کہ کنسلٹیشن صدر سے اب آرڈر کیے ہیں. اس نے چیف الیکشن کمیشنر نے کورٹ میں بھی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمارا کام تاریخ دینا نہیں ہے، انسٹرکشنز وہ دیں. انہوں نے سینٹ کے جب سیکرٹ بیلٹ تھا اس وقت پریشر بڑا رکھا، آبزرویشنز بڑی دی، فیصلہ نہیں دیا تھا کہ آپ کیا کریں، صرف یہ لکھا کہ آپ جدید ٹولز یوز کر لیں. ٹھیک ہے، وہاں الیکشن کمیشن نے وہی بات مانی گئی. اب بھی آج انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں. اب الیکشن کمیشن نے کیا کام کیا؟ یہ کام وہ پہلے دن کر چکے جس کے اوپر 2 ججز صاحبان نے ان کی کھچائی کی چیف الیکشن کمیشنر کی کہ آپ کون ہوتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں ہی ہوتا ہوں، جب نگران حکومت آ جائے تو میں نے ہی تبادلے کروانے اور رکوانے ہیں، میں نے ہی کہنا ہے کہ اب آپ یہ کام شروع کریں کہ یہ الیکشن کمیشن کو آئینی طور پہ اختیار ہوتا ہے. انہوں نے اپنا شوق پورا کیا، ججز نے آرڈر کیے، فیڈرل گورنمنٹ نے مان لیا، غلام محمود ڈوگر صاحب پنجاب میں پارک ہو گئے. بس اتنی بات تھی نا کہ پنجاب بھیج دو، معطلی ختم کر دو، ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کہانی ہو رہی ہے؟ کچھ ہوا؟
ابھی یہی فیصلہ یہ 4-3 کا جب وہ کہہ رہے ہیں اور وہ 3-2 کہہ رہے ہیں، اور فٹ نوٹ میں اب یہ وضاحت آئے گی کہ فٹ نوٹ کس کا ہے. جاری تو چیف جسٹس نے کیا نا، کیونکہ اختلافی نوٹ جن 2 ججز کا لکھا ہے اور بیان کیا 3-2 کا، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا. لیکن فٹ نوٹ کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو 2 پہلے رائے آ چکی ہیں 184(3) کے خلاف، وہ بھی اس کا حصہ ہیں. تو پھر یہ 4-3 ہو گیا. پاناما میں کیا ورڈکٹ آئی تھی؟ 2 ججوں نے کہا نواز شریف نائل ہیں اسٹیٹ فارورڈ، اور 3 نے کہا JIT بنا دو. اور جب فیصلہ JIT کی بنیاد پہ کرنے آئے تو ان 2 ججوں کو بھی بٹھا لیا ساتھ میں. تو آج وہی بات سپریم کورٹ کے فیصلے نا کر رہے ہیں. تو اب اٹارنی جنرل رائے دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو کسی لا سکول میں داخلہ کرائیں، ورنہ اس لا سکول پہ اگر ہم بات کریں گے پتہ نہیں کس کس کے اور کیسے کیسے وہاں پہ امتحان ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے. آپ اور ہمیں، ہمارے باقی امتحانوں کا بھی پتا ہے، ان کا بھی پتا ہے. کون سا وہ سکول ہوگا لا کا، یہاں پہ ہارورڈ سے بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں، یہاں آکسفورڈ سے بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے لوگوں کی ذہنیت آج تک نہیں بدلی. وہ یہیں کہیں پنجابی دا دی اور انگریزی دا دا لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. سب کے سب اسی طرح کر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن پھر وہی کام کر گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں پیسے دے دیں. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہ دے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے سپاہی نہ آئے تو الیکشن کون کرائے گا؟ تیسرا کام ہے عدلیہ ریٹرننگ افسر دے دے. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہاں ایک کام ضرور ہوگا، آرٹیکل 187(2) وہ ہوتا ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹس پہ اگر کوئی جائے بشرطے کے اور وہ کہے کہ ہمیں اس فیصلے کا اجرا کر دیں، یعنی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ وہ انٹرپریٹیشن اپنی اپنی دیں گی. یہ بڑا مزیدار کیس ہوگا سب کے سمجھنے کے لیے کہ فیصلہ بھی آ گیا اور کچھ نہیں ہوا. ٹھیک جی بیاض صاحب، بہرحال ایک بات تو ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہونے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے بھی خط لکھ دیا ہے وفاقی حکومت کو، دیکھیں ادھر سے کیا جواب آتا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ انتہائی اہم فیصلہ جس میں ابھی بھی کنفیوژن پیدا ہو گئی، اپنی اپنی تشریحات ہیں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی، آپ کو لگ رہا ہے کہ آئینی بحران ختم ہو گیا ہے یا مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دعا کون سی سپریم کورٹ، کہاں کی سپریم کورٹ؟ کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہاں سپریم کورٹ. بادشاہ بندیاں آپ، جب ہارنے کی نیت ہی نہیں ہے ہماری، ہم الیکشن کیوں کرائیں گے؟ یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی اسی طرح. پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ الیکشن نہیں کرانے ہم نے، آپ ہماری بات مانتی نہیں ہیں. اب بلا وجہ اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے جاتی ہیں، ہائی کورٹس میں لے جاتی ہیں. لوگ کس مائی دلال ضرورت ہے کرا کے دہائے میں تھے الیکشن. جب ہم نے نہیں کرانے تو نہیں کرانے. تو سب توہین عدالت کے لیے اب تیار. کوئی کون سی توہین عدالت؟ کیا ہوتا ہے یہاں؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. وہ آپ کو رانا صاحب نے بتا تو دیا ہے کہ گورنر کو توہین عدالت میں کیسے طلب کریں گے آپ. وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اور جس کے پاس طاقت اس وقت موجود ہے وہ آپ کو کچھ قوت نافذہ، جب تک وہ جو بھی کہہ لیں اس کو یار، قوت کہہ لیں، نافذہ کہہ لیں، حافظہ کہہ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ جناب جب یہ طے کر لیا گیا ہے کہ الیکشن نہیں کرانے، مریم نواز صاحبہ آپ کو کلیئر کٹ بتا چکی ہیں کہ جب تک یہ کٹہرے انصاف کے کٹہرے میں عمران خان صاحب کو نہیں لایا جائے گا اس ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے. مریم نواز سے بڑا کوئی ان میں ہے؟ کون ہے؟ یہ اٹارنی جنرل وزیر قانون بیچارے یہ کیا بیچتے ہیں یار؟ انہیں جو کہا جاتا ہے یہ بتا دیتے ہیں آپ کو آ کے. جب مریم نواز صاحبہ اور قائد محترم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس ملک میں الیکشن ہوگا تو ہو جائے گا. جب تک وہ الیکشن نہیں چاہیں گے اس میں الیکشن نہیں ہوگا. یہ بے شمار سمپل سی بات ہے. آپ نا، میں وہ کسی دوست سے آج کہہ رہا تھا کہ یہ اخبار جو چھپ جاتا ہے نا تو آپ نے کسی کو پریشان کرنا ہو نا تو آپ اس میں سے 50 غلطیاں نکال دیتے ہیں. یار یہ کیا ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے تم نے؟ یہ انٹرو اس طرح نہیں بنتا تھا، یہ تصویر ہی غلط لگا دی تم نے. تو وہ اس کو آپ اس طرح سے زچ کر سکتے ہیں. اور یہاں اسی طرح ہو رہا ہے. یہ مٹھائیاں بھی غلط کھا لی پی ٹی آئی نے کہ پتہ نہیں کیا انصاف کا بول بالا ہو گیا، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. کچھ نہیں ہونے والا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی 4 جج ہمارے تھے، انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں کہ نہیں 3-5 تھا تو 3 جج ہمارے تھے، انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. جہاں اتنی زیادہ ڈیوائیڈ ہو جس ملک میں، جس معاشرے میں، یہ سسٹم اس طرح سے اب نہیں چلنا. یہ آئین کو میں نے آج صبح ٹویٹ بھی کیا تھا، اس کو کسی کباڑیوں کو بھیج دیں آئین کی کتاب کو. اس کی بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور اپنی اپنی مرضی سے وہی ظاہر ہے جب آپ نے اس پہ عمل ہی نہیں کرنا. تو مجھے تو ضیاء اللہ کاج بڑے اچھے لگے ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے آئین. وہ بالکل ٹھیک کہہ گئے تھے. اور اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں لگتا تھا کہ بڑی غلط بات کر دی ایک ڈکٹیٹر نے. آج ہمیں سمجھ آئی کہ بات ڈکٹیٹرز کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ آئین ہے ہی اس قابل کہ اس پہ ہم چاہیں تو عمل درآمد کر لیں گے ہماری منشا جب ہوگی.
जब हमारी मंशा नहीं है तो हम इस पे अमल दरामद मतलब नहीं आप करेंगे। समझ रहे हैं 90 रोज में इलेक्शन नहीं उस सवाल ही नहीं पैदा होता। कल भी मैंने आपसे ये अर्ज की थी, आप एक तो बात भूल जाती है दुआ, ये बड़ी जाती है। अब अदालत का हुक्म है 90 दिन। कौन सी अदालत, कहाँ की अदालत? ठीक है जी, कि अब अमेरिकी अदालत ने कोई हुक्म दे दिया है जिस पे अमल होना है। सही है। बहरहाल जी ये जो 4-3 और 3-2 की बात है, ये एक कंफ्यूजन तो है। वो एक जो फुट नोट जिसका जिक्र आमिर साहब भी कर रहे हैं, और ये बेंच अब 7 का था, 5 का था, ये लीगल एक्सपर्ट, अब लीगल एक्सपर्ट भी जिस तरह आया सब, आपकी बात दुरुस्त है, हर जगह पर ये डिवाइड नजर आ रहा है। अब कौन से लीगल एक्सपर्ट हैं जिनकी बात एक न्यूट्रल बंदा समझे कि वाकई ये कहा क्या जा रहा है 5 का बेंच है, ये जो बेंच टूटा वो भी लीगली सही नहीं था। फैसल साहब आपने मुझे जज्बाती करके तो इन अदालत का मुजरिम करार दिलवा देना। गवर्नर ने किसी नाल होनी कहता है ना। फैसल साहब आपको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसका मौक़िफ़ फिर दुरुस्त समझे, पीटीआई का या हुकूमत का? देखिए दुरुस्त का तो मुझे नहीं पता किसका दुरुस्त है, लेकिन आपने कहा ना कि आज के फैसले के और आज की सूरत हाल के 2 पहलू हैं। इस पे मुझे ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है। आज की सूरत हाल के हो या कल की हो या परसों की हो, एक ही पहलू है कि हर मास पे इमरान खान साहब जीत रहे हैं। वो सही जीत रहे हैं, गलत जीत रहे हैं, उनको किस्मत जिता रही है, या सामने वाली पार्टी के जो सितारे गर्दिश में वो अपनी नायली की वजह से जो हार रहे हैं, लेकिन हर मास पे जो है वो इमरान खान का जो है ना पल्ला जो है ना भारी नजर आता है। ये है बिल्कुल जमीनी हकीकत। मुझे हो सकता है कि इमरान खान पसंद ना हो, और लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि इमरान भाई आज के मास में ये तस्लीम कर लेना चाहिए भाई इमरान खान साहब जीते। हमें भी इमरान खान साहब की 100 बातों से इख्तिलाफ है। दूसरी बात, ये इतनी लंबी चौड़ी आमिर साहब ने तकरीर की है, वही तकरीर जो सुबह उनके वकीलों ने की, वही तकरीर पूरी की पूरी दोहरा दी। सुबह हमने वैसे ही टीवी पे सुन लिया था। तो भाई ये सारी बातें अदालत में करते ना फैसला आने से पहले। वैसे उस अदालत का, उस समाज का, एक मिनट रुक जाएं। आप सुन रहे हैं आमिर भाई? एक मिनट, ना चूंकि आपको तबसरा करने का शौक है तो मैं आपको बता दूं, ये लाइव चेक कर लें कि सबसे पहले बात मैंने अपने यहाँ की 3-4 की, ये लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल बहुत बाद में आए, हमारे यहाँ बीपर दिया, मैं उससे भी पहले ये कह चुका हुआ था, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं है ना। ये बात समझे फिर बात करें, अपनी बात करें ना, कोई राय दें। फैसल साहब अच्छा चले, मेरे ऊपर क्या तबसरा कर रहे हैं? फिर जो सुन ले राय देना, पता लगे तजिया निगार है। जनरल ने, अरे दे रहा हूँ ना, सुने तो सही ना। जो अटॉर्नी जनरल ने और मुस्लिम लीग नून ने आमिर इलियास राना की जो लाइन ली है बकौल आमिर इलियास राना के, मैंने कहा उसके बाद इन लोगों ने मेरी बात को कहना शुरू किया इन्हीं के मुताबिक। तो भाई ये बात वकीलों को इतनी अकल नहीं थी कि अदालत के अंदर खड़े होकर करते हैं बात कि हम इस अदालत की समाज का हिस्सा ही नहीं बनते, इस अदालत के हम फैसले को तस्लीम ही नहीं करेंगे। ये फैसले से पहले कह के बाहर आ जाते, जब फैसला हो गया उसके बाद आके आप जो है आमिर इलियास राना के कहने पे बकौल आमिर इलियास राना कि मैंने ये बात की तो उसके बाद दूसरों ने कहा, तो आप बाहर आके आमिर इलियास राना के कहने पे ये बातें कर रहे हैं। तो भाई थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेते। हम तो रोजे बल से ये कह रहे हैं कि आपको आमिर इलियास राना जैसे यही तो कह रहा हूं, अपना तजिया कर दो यार, लोग आज आमिर इलियास राना ने इस बात की जो है ना वो मेरी तरफ ही आ गए। मुझे लगता है मैंने सवाल आपसे ये किया फैसल साहब कि आमिर इलियास राना साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेबर काउंसलर के लेवल से ऊपर उठ ही नहीं रहे यार, थोड़ा सा आगे आओ। कह रहे हैं कि मेरी वो खुद कह रहे हैं आमिर इलियास राना के मुस्लिम लीग नून ने मेरी लाइन ली है, ये तो खुद कह रहे हैं। अभी आपके सामने ने कहा है नहीं, मैंने जो कहा है मैंने कह दिया, लाइन जिसने देनी है ले ले। मैं भी, हमारी अपनी राय है, इंडिपेंडेंट राय है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आपके पल्ले राय ही नहीं है, मेरे ऊपर ही बात करते फिर रहे हो, बैठे हुए सारा फैसल साहब कोई आप अपने सवाल कुछ पढ़ ही लेते यार, मैं करने का देते ये बात। ठीक है, आप सब करने दें। अब मसला देखिए, जमीनी हकीकत को मुस्लिम लीग नून को ना ये अब 90 दिन में आप करवाएं, आप जितना खींच सकते हैं वो खींच लें, फर्क कुछ नहीं पड़ना। देखिए हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, इसको समझे। मुस्लिम लीग नून के जो है ना सितारे गर्दिश में, इनको तो उस आदमी को पकड़ना चाहिए गिरबान से जो इनको लेकर आया तहरीक अदम एतमाद के लिए। आमिर साहब तो पता नहीं बोले नहीं बोले, इलियास साहब इस बात की गवाही देंगे। मैं उस वक्त भी ये बात कह रहा था कि पीपल्स पार्टी इनको वहां ले जाके मारेगी या पानी नहीं मिलेगा। वही हो रहा है इनके साथ। इनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आज अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, KPK में इलेक्शन हो जाते हैं अदालत के फैसले के तहत, फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात होंगे कौमी असम्बली के, तो फिर पंजाब में जो है ना केयर टेकर सेटअप नहीं बनेगा। फिर तो इमरान खान की गवर्नमेंट की निगरानी में जो है ना पंजाब में कौमी असम्बली का इलेक्शन होना है, करवा लीजिएगा आप इलेक्शन।
نہیں کوئی ابھی بھی الیکشن نہیں مسلم لیگ ہوتے، سیاسی مسئلہ کا مظاہرہ کرے، سیاسی فہم کا مظاہرہ کرے، اس کی اپنی بہتری اسی میں کہ آپ کو رزلٹ دے دیتے ہیں پنجاب میں جب بھی الیکشن ہوگا 60-40 کا رزلٹ ہوگا. نہیں بتا دیا آپ کو. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، برباد کر دیں گے. پہلے عامر صاحب بزی ہو جائیں، 60-40 کی بحث کیجیے گا. 3-2 کی بحث بھی ختم ہو رہی تھی، آپ نے 60-40 کا ڈیجٹ دے دیا. تو پھر کروا لینا الیکشن، پھر کیا خوف ہے؟ پھر کیا خوف ہے؟ کروائیں الیکشن نا. ارے بھائی جس نے کرانا کرا لے، میں تو کہہ رہا ہوں جس میں قوت نافذہ کرا لے، میں کو روکنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ کو بتا دیا، پریڈکشن دے دی ہے 60-40 کی. آپ کی رائے ہے تو جن کو اسی پہ ایک بریک آپ تو کہہ رہے 90-10 کا رزلٹ آ جائے. میں دے رہا ہوں رائے. جی فیصل صاحب بریک آپ کی جو رائے آپ دے دیں. واپس آئیں گے، یہی سوال نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ نے صوبائی الیکشن کی تاریخ سے متعلق بڑا فیصلہ دے دیا. اسی سے متعلق ہمارا سوال نوید صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. آپ کے خیال میں اب اس فیصلے کے بعد ایک جو کنفیوژن تھی صوبائی انتخابات کو لے کر، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ اب وہ جو سیاسی اور آئینی بحران ہے وہ ختم ہو گیا یا مزید بڑھ رہا ہے؟ دعا دیکھیں، جو ہمارے ہاں جو آئین کا سیلینٹ فیچر ہے وہ ہے پارلیمانی جمہوریت. اب پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کے بغیر اس پارلیمانی جمہوریت کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب اسمبلیوں کے لیے اور پارلیمان کے لیے جو ہے وہ انتخابات کا ہونا ضروری ہے، اور انتخابات کا جو ہے وہ آئین میں ایک طریقہ طے کیا ہوا ہے. اچھا، اب یہ سیاسی جماعتیں، یہ سب سیاسی جماعتیں، ان کو ایون کل جو ہے سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دیا، ان کو موقع دیا کہ بیٹھ کے آپ آپس میں یہ بات طے کریں، لیکن یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. اب میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ نہ عمران خان کی جیت ہے، نہ وہ پی ڈی ایم کی یا جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی ہار ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک میں یہ آئین کی جو ہے جیت ہے، یہ آئین کی بالادستی کی جیت ہے. اب یہاں پہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے انتخابات نہیں کرانے، اور جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ جی پہلے نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کو جو ہے وہ انڈو کیا جائے، اور جو عمران خان صاحب کو جو سو کالڈ ان کا انصاف ہے اس کے کٹہرے میں لایا جائے، اس کے بعد انتخابات ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں جمہوری سوچ رکھنے والے اور جمہوریت پسند سیاسی جماعتوں کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، بیکاز یہ ایک آمرانہ سوچ ہے. جیسے ضیاء الحق صاحب نے 90 ڈیز میں الیکشن کا پرومس کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. تو یہ اسی طرف، تو اگر ہم اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، ہم اگر ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کی توجیحات نکالنے کے لیے یہ کہنا کہ جی یہ 4 اور 3 کا اور 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ جس کے پاس یہ اختیار ہے، جس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے، تو وہ اس نے ایک فیصلہ دیا ہے. وہ فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اب یہاں تک بات آئی کہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ ایک پرفیکٹ سٹارم کی سچویشن ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ایک سیاسی بحران ہے، جہاں پہ ہمارے پاس ایک معاشی بحران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئینی بحران تھا. تو اب بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ایک آئینی بحران تو ہمیں بظاہر جو ہے وہ ایک اس کا حل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھ لیں عمران خان صاحب نے فوراً جو ہے وہ اپنی جو ان کی جیل بھرو تحریک تھی، although کہ وہ ایک بڑا مذاق بن چکی تھی، لیکن انہوں نے وہ جیل بھرو تحریک ختم کر دی. تو ایک آئینی اور جو آپ کا ایک سیاسی بحران ہے، تو اس کا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک حل کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. لیکن اب اگر یہاں پہ کوئی بھی سیاسی جماعت، وہ خواہ پی ٹی آئی ہو، وہ پی ڈی ایم ہو، یا کوئی بھی دوسری جماعت ہو، وہ اگر ان فیصلوں کو نہیں مانتے یا اس میں مزید جو ہے وہ
इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते। अगर वो आईनी और सियासी जो है वो मसाइल हल हो रहे हैं, तो एक आपके पास जो है वो माशी मसला रह जाता है। तो अगर वो इसकी तरफ नहीं जाते, तो इसका मतलब है कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते, वो मुल्क में जो आईनी बहरान पैदा हुआ है उसका हल वो नहीं चाहते। अब यहाँ पे बात ये भी आ जाती है कि क्या इसके बाद जो है ये 2 सूबों में इलेक्शन हो पाएंगे जी, जैसे खान साहब ने कहा और फैसल ने बात की। यहाँ पे ये इश्यूज ये क्रिएट होंगे कि एक तो आपके सामने अगर ये 2 सूबों में इलेक्शन होता है, तो एक तो ये कि इसके ऊपर जितने अखराजात आएंगे, जितना भी इसके ऊपर रिसोर्सेज लगेंगे, मेरे ख्याल में उससे 20-25% 30% मजीद रिसोर्सेज डाल के वो जनरल इलेक्शन जो है वो करवाया जा सकता है। दूसरी बात ये होगी कि अगर ये 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं और फिर जब जनरल इलेक्शन की बात आती है, तो उस वक्त जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है, बिकॉज इस इशू के ऊपर आइन जो है वो खामोश है, तो वहाँ पे केयर टेकर सेटअप बनेंगे या वहाँ पे वही सूबाई हुकूमतें जो है वो इलेक्शन करवाएंगी। और अगर वो सूबाई हुकूमतें वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगी, तो ऑब्वियसली उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है सवाल उठेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ठीक है जी, इलियास साहब आप क्या देख रहे हैं? 90 डेज में सूबाई इंतखाबात होंगे या इस रास्ते की तरफ जाएंगे कि आम इंतखाबात? देखें जी, अभी जो सूरत हाल है, हर सियासी जमात जो PTI और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो सारे अपने अपने देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमारे हक में फैसला है, और जश्न भी इस पर मिठाइयाँ भी खाई गई हैं। और आज देख रहे हैं सुबह से कि लोग पता नहीं ये सारे हैं, हालांकि जो फैसला है वो उसको हकीकत पसंदी से देखना चाहिए कि किस तरह का फैसला आया है, जो आइन कानून के मुताबिक आया उस पर अमल दरामद किया जाए। अब 90 डेज़ में इलेक्शन करवाएं, देखें गवर्नमेंट की जानिब से पैसे दे दिए जाएंगे, सिक्योरिटी दे दी जाएगी, पंजाब में पुलिस की जो 1 लाख की नफरी कम है वो दे दिए जाएंगे। ये तमाम जो सूरत हाल है इसको देखना पड़ेगा कि इस पर अमल दरामद हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ये हमने नहीं, गवर्नमेंट ने देखना है, गवर्नमेंट ने देनी ये सारी चीज़ें। अब आपस में इनके मुज़ाकरात होते हैं, प्रेसिडेंट की पहले भी बात नहीं मानी, और ये वही एयाज साहब की बात है कि ये जब रियलिटी में आएगा तो इसको देखिएगा कितना बहरान पैदा होते नज़र आएंगे, और फिर एक दफ़ा लॉक लग जाएंगे। ये इसी तरह जो सूरत हाल है, ये देखें ये कोई हल नहीं नज़र आया इसका, ये बिल्कुल एक वक्ती तौर पर रिलीफ मिल गया उधर से। अब अमल दरामद देखते हैं कि किसने करवाना है। अब गवर्नमेंट ने करवाना है अमल दरामद, गवर्नमेंट किस हद तक है, और ना किसी को बुलाया जा सकता है, गवर्नर को बुलाया जा सकता है, ना किसी को प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उधर बुला के कहें जी इलेक्शन करवाएं। प्राइम मिनिस्टर को तो बुलाया जा सकता है कि ये जाके जी पैसे दें फौरी तौर पर, ये पैसे वो देखेंगे, कहेंगे जी हमारे तो हालात ही नहीं ठीक हैं, माशी हालात, पहले ही पेट्रोल पर इतने पैसे बात वही है कि नहीं नजर आ रहा है। बात वही आ जाती है कि इस पर करने के लिए, इसके लिए चाहे 2-3 हों 4-7 हों, इनको देखना चाहिए कि वो जो जज साहिबान जो अपने पहले अलहदा हो गए रजाकाराना तौर पर 2 हो गए, 2 ने इख्तलाफी नोट लिख दिए, ये तमाम सूरत हाल सब आगाह हैं इससे, लेकिन अपना वो क्या कहते हैं, पंजाबी कहते हैं अपना बाबा ऊपर रख दें, वो अपनी बात को मनवाना है कि जी हमारी बात है सही है हम लोग। अब देखें कि क्या सूरत हाल है, इसको देखना होगा। मुझे हाफिज साहब बड़े याद आ रहे हैं अभी वो सारे जो लोग हैं उसको सर किस लिए उन्होंने एक ट्वीट किया, हाफिज ताहिर रशवी, उन्होंने ट्वीट किया ना आज, वो कहते हैं कि नहीं पूरा नाम बुला करें यार साहब, पूरा नाम बुला करें। उन्होंने कहा 15 शवाल के बाद उन्होंने चूंकि रमजान का महीना आ गया, तो मेरा पाकिस्तान उलमा काउंसिल से एक अपील भी है कि एक ट्वीट और कर दें कि ये रमजान के महीने में नाजायज मुनाफाखोरी ना करें ये लोग, जो असल काम है। हाँ वो ये भी एक ट्वीट कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। आपसे सवाल इस साल की कि अगले साल की? फैसल साहब आप कमेंट करना चाह रहे थे? वजाहत नहीं आई है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब ये डिबेट कर रहे हैं कि आइन के तहत 90 दिन में होना चाहिए, अभी नवेद साहब ने भी कहा, हम ये क्यों नहीं कहते कि पंजाब में अगर बलदियाती इलेक्शन आइन के तहत मौजूद नहीं है तो वो भी जो है वो आइन शिकनी हो रही है। हम ये क्यों नहीं कहते अगर नहीं यार वो कोई आइन शिकनी नहीं है यार, कमाल हो गया, चले कोई आइन शिकनी नहीं है, सही है, यहाँ पर कोई भी आइन शिकनी नहीं है। 7 महीने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हवा में पड़ा लेते हैं जी, बलदियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो गई, ठीक हो गया जी, ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा सवाल होगा, हर गुजरते दिन के साथ IMF का रवैया सख्त हो रहा है, हम सवाल ये रखेंगे आखिर IMF चाहता क्या है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।